اللہ کے رسول کے فرمان کو سنو تمہیں اندازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ان صلۃ الرحم تزید فی العمر، مسلمانوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ وَإِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، نیکی کے کام کرنے سے انسان ہولناکیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِهَا 99 مِنَ الْبَلَاءِ أَدْنَاهَا الْهَمُّ، جو لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی مقدس زبان کہہ رہی ہے، 1 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 99 بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ سب سے گھٹیا بلا اللہ غم دور کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا غم اگر گھٹیا بلا ہے تو 98 بلائیں تو غموں سے بھی بڑی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ دنیا میں بھی اثر ڈالتے ہیں، بیماریوں سے بلاؤں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اللہ مال میں بھی برکت دے گا، وہ دوسری طرح منہ کر کے کہتا ہے کمائی کے لوگ ہیں یہ بھی، میرا گھر کھانا پورا نہیں ہوتا، یہ اور کہتے ہیں بھوک سے میں مر رہا ہوں، کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، جو سچ ہے، جس کی حقیقت تجربات سے اور شواہد سے ثابت ہے۔ کیا فرمایا؟ یا حازم اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، فإنها کنز من کنوز الجنہ، تم تو دنیا کی مال کی بات کر رہے ہو، یہ پڑھنے والا تو جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا من قال لا حول ولا قوت الا باللہ كان دواؤه 99 داء ایسرها الهم۔ کون کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے؟ یقین شرط اول ہے، توکل علی اللہ شرط اول ہے۔ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے سمجھایا 99 بیماریوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ سب سے آسان بیماری جو لا حول ولا قوت الا باللہ سے فوراً ختم ہو سکتی ہے وہ غم کی بیماری ہے، حالانکہ غم دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، قولی عبادت انسانی زندگی میں اثر پیدا کرتی ہے۔ آج اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کیا حرج ہے، اس وقت آپ پریشان ہیں، خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر مصیبت میں ہیں، کرب میں ہیں، تو آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا کرے۔ کہتے ہیں بھائی میں ڈرتا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، دشمن میرے پیچھے ہے اور یہ اتنی لمبی آیت بتا رہے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ کو حل بتائیں، میری سفارش کو کریں، کسی ذمہ دار کو کہیں، کسی انتظامیہ کے پاس میری سفارش کریں، لیکن اس مسکین کو کیا پتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الا اخبرکم بشیء الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا۔ مسلمانوں، کسی کو مصیبت آ جائے، کسی کو کرب آ جائے دنیاوی امور میں اور یہ بات کہہ دے فدعا ففرج عنہ دعاء ذی النون، ان کلمات کو ادا کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول لفظ کیا بولے ہیں، لم يدع بها رجلا قط الا استجاب اللہ تعالی۔ جس شخص نے بھی یہ کلمات کہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مصیبت کو ضرور دور کیا ہے، اللہ نے فوراً قبول کیا ہے۔
کوئی پڑھتے تو دیکھے، کوئی پڑھنے کی کوشش تو کرے۔ آج بھی اگر انسانی عبادت پہ توجہ کر لے، دنیا کی جمی مشاکل دور ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص آ جاتا ہے، یہ قرض بہت ہو گیا ہے، کیا کریں؟ بیمار تھا، اللہ ہر ایک کو قرض سے محفوظ فرمائے اور خوشحال بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا اعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صغير دينا اداه الله عنك علی، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر جبل صغیر اتنا بھی تجھ پہ قرض ہوگا تو تم نہیں، اللہ ادا کریں گے۔ لیکن تم کیا کہہ دو؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ان کلمات کو پڑھ کے تو دیکھو، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ کلمات سکھائے اور اس نے صحابہ کو سکھلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچائی پہ مبنی نہ ہو؟ میرے معزز بھائیو، آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ کیا ملے گا؟ کیا ہم گنہگار ہیں توبہ کریں؟ ہاں، ہم سارے گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہی انعام لینا چاہتے ہو، آخرت تو ملے گی، دنیا میں ہی انعام ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کی تنگیوں کو اللہ آسانیوں میں بدل دیتے ہیں، جس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں، اور جس کی بے روزگاری کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے میرے بھائیوں، 7 نقد انعامات ملتے ہیں، نقد۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، حکایت کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کر لو، پہلا انعام تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پانی کے قطروں کو ترس رہے ہو، اللہ موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم کہتے میں فقیر ہوں، مال نہیں، اللہ تمہیں مال میں فراوانی دے دے گا۔ وَبَنِينَ، تم کہتے میں بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہوتی، استغفار کر لو، اللہ اولاد تمہیں نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم تو ایک پھل پہ ترستے ہو، تم ایک پھل کی بات کرتے ہو، يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایک پھل نہیں، اللہ تو دنیا میں تمہیں باغات سے نوازے گا، اور ان کو باقی رکھنے کے لیے تم پانی کی بوند بوند پہ ترستے ہو، اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنی زندگی کو سکون سے چلانا چاہتا ہے، مطمئن زندگی چاہتا ہے، توبہ کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
طاعتكم ولا تتولوا مجرمين. توبہ تم کر لو. اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والوں، خاندانی کمزوری محسوس کرنے والوں، مالی کمزوری اور معاشرتی کمزوری، توبہ کر لو، اللہ تمہارے اندر قوتیں پیدا کر دے گا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ کا یہ وعدہ ہے تم استغفار کرو جب تک زندہ رہو گے، سکون دینا یہ میری ذمہ داری ہے. استغفار کر لو. اور استغفار کا بہت بڑا جو ثمرہ ہے آپ سے پوچھنے کے بعد میں بیان کروں گا. آپ میں سے کون کون بھائی کمپیوٹر جانتا ہے، چلانا جانتا ہے؟ کوئی بھائی نہیں، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بس بات سمجھانے کی بات ہے. اللہ سلامت رکھے. کوئی نہیں جانتا؟ پتا ہے کسی بھائی کو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے ذرا. ماشاءاللہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اللہ سلامت رکھے. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے جو میٹر لکھا ہے اس کو ایک ہی بٹن دبانے سے، فونٹ دینے سے اس کا خط چینج ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ خط نستعلیق ہے، یہ خط رقہ ہے، یہ خط دیوانی ہے. اس انگلش کے بہت سارے اس طرح فونٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر آیا کہ جو میٹر کو ہی چینج کر دے؟ بٹن دبانے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے بندو عقل تو میں نے دی ہے تمہیں، تم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے بن گیا ہوں، آؤ ذرا میرے نظام کو بھی سمجھو. فرشتوں کو اللہ نے کیسا نظام دیا ہوا؟ فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، فرشتے ہی برائیاں لکھتے ہیں. لیکن جو بندہ سچی توبہ کر کے آ جائے، زمین و آسمان کا خلا بھر کے لے آئے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر زمین و آسمان کا خلا کو بھر کے لے آئے، سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، کیا ہوگا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تم جتنے گناہ لے کے آؤ گے میری رحمت تو بہت وسیع ہے. کیا ہوگا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میرے فرشتوں یہ توبہ کر چکا ہے، اس کے لیے خالص ہے. اتنے گناہوں پہ اگر قلم عفو پھیرا جائے گا، سیاہی بھی ضائع ہوگی، وقت بھی لگے گا. ایسی فونٹ لگاؤ، یہ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا غلطیوں کا سچی توبہ کر چکا ہے، ان کو ہی نیکیوں میں کنورٹ کر دو. وہ برائیاں بھی کیا بن جاتی ہیں؟ نیکیاں بن جاتی ہیں. یہ نظام صرف کس کے پاس ہے؟ دنیا کے اندر نہیں ہے. آؤ پھر اللہ کے سامنے توبہ کریں، اس قولی عبادت سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کریں. لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج اگر کسی کو کہا جائے بہت مشکل ہے، درود پڑھا کرو، کہتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب ایک بات بتائیے، سر درد کو بھی آرام آ جائے گا درود سے؟ میں تو بڑا غمگین رہتا ہوں، دور ہو جائے گا. اور میرے بھائی وہ بھائی اپنے کعب کی روایت کو بار بار پڑھو. جب اس نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول دعا کرتا ہوں درود بھی پڑھتا ہوں، کتنا درود پڑھو؟ اگر ایک حصہ درود کا اور 3 حصے دعا تو ٹھیک ہے. قال نعم فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو وہ بہتر ہے. فرمایا آدھی دعا آدھا درود پڑھ لو. قال نعم فإن زدت فهو خير لك، اگر اور بھی پڑھ لو تو بھی اچھا. کہا 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا پڑھ لو. قال فإن زدت فهو خير لك، اگر اور پڑھ لو تو یہ بھی اچھا. کہا اللہ کی سنت درود ہی پڑھتا رہوں، دعا